الحمدللہ فی رب العالمین ونصلی علی رسولہ الامین۔ نہایت قابل احترام جناب چیئرمین صاحب، اساتذہ کرام، بہت ہی قابل احترام، بہت ہی محبوب و معظم طلبہ اور طالبات، جس موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع پر گفتگو سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیتوں میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اننی من المسلمین، وقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ضعف الطالب والمطلوب۔ حضرات گرامی، اصل موضوع پر گفتگو سے پہلے کچھ تمہیدی جملوں میں چاہے تھوڑا سا وقت اس طرح صرف ہو جائے کہ وہ آپ کے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کے مساوی قرار پائے اور بزنس ایتھکس کے بھی شاید خلاف ہو کہ میں آپ کا وقت ناروا طور پر آپ سے لے رہا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دنیا میں، یہ دنیا ہو یا اس سے پہلے اگر کہیں کوئی دنیا تھی یا اس کے بعد کوئی دنیا ہوگی، ساری دنیاؤں کا مفہوم میرے ذہن میں صرف ہم رشتگیوں اور رابطوں کا نظام ہے، اور انسانوں سے رابطوں کی کہانی، انسانوں کے لیے رابطوں کے پورے نظام میں اولین حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب قدوس و کریم کی معرفت اور محبت کی راہ سے جب انسانوں کے رابطے آپس میں استوار نہیں ہوتے تو وہ انسانی سطح بھی گم کر جاتے ہیں۔ آپ نے جو مجھے بلایا اور میں جو حاضر ہوا، اس بلائے جانے کے عمل کو میں انسانی رشتوں اور رابطوں کی حقیقت کے صحیح طور پر برسر اظہار اور برسر کار اور برسر عمل آنے کی نہایت ہی نفیس و عظیم شکل اور صورت سمجھتا ہوں۔ طلبہ اور طالبات کے سوا قرۂ ارض پر معتبر سے معتبر اور مستند سے مستند اور معظم سے معظم کوئی فرد اور ادارہ مجھے بلائے، یقین کیجئے بلا تکلف اور بلا تصنع عرض کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ مسرور اور معظم ہونے کی کیفیت میں اپنی نہیں پاؤں گا۔ اب اگر یہ بات میں عرض کر چکا اور وہ رشتہ استوار ہو چکا جس رشتے کی استواری کے بغیر گفتگو اہل دل با اہل دل، صاحب دل وجود ایک دوسرے صاحب دل وجود سے جب ہم کلامی کا شرف اور سعادت اور لذت اور راحت حاصل کرتا ہے اور اسے یہ باطنی تجربہ اور اس کے ظاہری حواس خمسہ کو یہ تجربہ ہوتا ہے، اس کی انگلیوں کو، اس کے ٹخنوں کو، اس کی کوہنیوں کو یہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ میں نے مادے اور زمانیت مکانیت کی حدود میں رہنے کے باوجود ان حدود سے، ان زنجیروں سے رہائی پانے کی لذت بھی حاصل کی۔ اصل میں ہم نے انسانی وجود کا تخمینہ اور اندازہ بہت کم اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ اسی اندازے اور تخمینے کی نچلی سے نچلی سطح پر آنے کے سبب ہمارے سارے مسائل تخلیق ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کا حاصل ایک شعر میں کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ یہ غم گساریوں کا اور دردمندیوں کے رابطوں کی بات ہے، انفرادی کردار کی بات ہو، اجتماعی کردار کی بات ہو، خاندان کی سطح پر اہل خاندان کے انسانی رابطوں میں انسانی کردار کے موجود ہونے اور رہنے، موجود نہ ہونے اور موجود نہ رہنے کی کہانی ہو، گاؤں کی سطح پر، شہر کی سطح پر، صوبے کی سطح پر،
قومی اور وطنی اور مملکتی اور سلطنتی سطح پر، ملی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، جس بھی سطح پر ہم زندگی بسر کریں، انسانی کردار کا معاملہ ہر سطح پر یہ ہے کہ جن رابطوں میں انسان زندہ ہے ان رابطوں کا صحیح شعور رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر ان رابطوں کی حقیقت کوئی نہیں سمجھتا اور جتنوں کے درمیان رابطہ ہے اس رابطے کے سارے افراد اور کردار خود اپنی اپنی حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں، اپنی حقیقت نہیں سمجھی تو کیا سمجھا؟ حقیقت نمیر اپنی سمجھی گئی۔ شب و روز ہم نے تأمل کیا، شب و روز تأمل کریں اور تأمل کرنے میں کثرت معلومات ہمارے ذہن میں آ جائے، دینی درسگاہیں ہوں، جدید درسگاہیں ہوں، مغربی طرز کی درسگاہیں ہوں، مشرقی طرز کی درسگاہیں ہوں، مسلم اور اسلامی طرز کی درسگاہیں ہوں، درسگاہوں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور رفقائے کار اور طالبات اور طالب علم آپس میں جو رابطے رکھتے ہیں وہ معلومات تو ذہن میں اکٹھی کیے چلے جائیں، لیکن معلومات جہاں جمع ہونی ہے وہ مرکز ہی منتشر ہو۔ کام کیا آتے ہیں کہ معلومات، یہ تو سمجھے نہیں کہ کیا ہیں ہم۔ فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، خود کجاؤ از کجاؤ، یہ بات ہے کہ فلسفی تو ہو گئے، اتنی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ آپ اس وقت ہیں تو کہاں ہیں اور آئے کہاں سے ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میں یہیں کا ہوں کہ کہیں کا ہوں، یہیں سے ہوں کہ کہیں سے ہوں، یہیں کو ہوں کہ کہیں کو ہوں، یہ ایک فیصلہ تو ہوگا۔ اور وہ جو میں ہوں وہ میں کیا ہوں، وہ تو جب فلسفے، دانش، ادب، شاعری کی بہت ہی بلند سطح پہ چلے جائیں تو بے اختیار لکھتے ہیں اور پوری نسل انسانی داد دیتی ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوسچن۔ اپنی حقیقت وجود ہی نہیں ہم پہ کھلتی ساری زندگی اور سمجھتے ہیں کہ موجود رہے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں صاف عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، یہ تو مائک کے بغیر بھی انشاءاللہ العزیز آواز پہنچ جائے گی، اس لیے ذرا ہٹنے کی آزادی مجھے۔ ایک مثلث اپنے ذہن میں لائیے، الف مثلث پر اللہ لکھ لیجئے، ایبسولوٹ ریالٹی کا لفظ لکھ لیجئے، دی ریئل کا لفظ لکھ لیں، دی ٹروتھ کا لفظ لکھ لیں، دی انفائنائٹ کا لفظ لکھ لیں، ایبسولوٹ، انفائنائٹ، ریئل، جو بھی لفظ لکھ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، حقیقت الحقائق کہہ لیں، حقیقت مطلقہ کہہ لیں، صداقت کبریٰ کہہ لیں، بس الف نقطہ، بے نقطہ یہ جو بندے اور بندیاں زمان و مکان کی حدود و قیود میں اور زمان و مکان کی حدود و قیود سے ایک لمحہ کی رہائی بھی ہم کو نہیں ملتی، جان ہی نہیں چھوٹتی۔ یہی جان نہ چھوٹنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی جسم بھی ہے، حیاتیات بھی ہے، رگیں اور پٹھے اور گردے اور جو بھی کچھ پھیپھڑے، جبلتیں ہیں انسان کی، اور جبلتوں کے معاملے میں حیوانی سطح اور انسانی سطح میں سے انسانی سطح برتر تو کیا، بعض اوقات یہ صورتحال پیش آتی ہے اور انسانی تاریخ میں بار بار پیش آئی ہے، انفرادی سطح پر پیش آئی ہے، قومی سطح پر پیش آئی ہے، بین الاقوامی سطح پر پورا قرۂ ارض کیا دوسرے نظام شمسی اور کہکشائیں بھی لپیٹ میں آ گئی۔ اس قدر انسان میں درندگی، ساری دنیا کے پوری تاریخ کے سانپوں نے اور بچھوؤں نے اور بھیڑیوں نے ایک فرد کو بھی ویسا نقصان نہیں پہنچایا، جیسی درندگی اور ویسی بے رحمی اختیار نہیں کی جیسی ایک انسان نے نسل انسانی کے ان گنت افراد پر ظلم روا رکھا، اور ظلم چلا اور ظلم رہا۔ یہ فرعون اور نمرود کی بات نہیں ہے، یہ حامان اور شداد اور قارون کی بات نہیں ہے، ایک منی فرعون ہر آدمی کے کلیجے میں گڑا ہوا ہے۔ اس فرعون کی فرعونیت سامانی کے اظہار ہوتے ہیں، یہ جو ہم مقرر اور خطیب اور وائز بن کر سامنے آ جاتے ہیں، یہ بھی دوسروں کو گویا بالکل بے علم اور بالکل بے شعور اور بالکل بے بصیرت سمجھتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھ کے بات کر رہا ہوں
کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں حاضر ہوا. مجھ جیسے مکمل بے فہم نہ صحیح بہت ہی کم فہم، مکمل بے علم نہ صحیح بہت ہی کم علم آدمی کو یہ اعتبار اور یہ ساکھ اور وقار آپ نے عطا کیا. مجھے تو سراپا شکر گزاری پہلے ہونا. اگر میں نا شکر گزاری کے خلاف سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں اور کچھ کہتا ہوں اور آنے کی دعوت دیتا ہوں اور بلاتا ہوں، پہلے خود آ چکوں گا تو بلاؤں گا. جی ہمارے مسائل کیا ہیں کیا نہیں ہیں. دیکھیے پہلے میں مسئلوں کا ذکر کر لوں. آپ ایم بی اے کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کرام، مسئلہ تو یہی ہے کہ اسلام کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے بات کی جائے، انفرادی کردار کے حوالے سے، قومی کردار کے حوالے سے، بین الاقوامی کردار کے حوالے سے بات کی جائے. وہ بات کیے جانے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے، ابھی پروفیسر عظیم قریشی صاحب سے آپ کی خدمت میں حاضری سے کچھ لمحے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تو بزنس ایڈمنسٹریشن کے بچوں سے اور بچیوں سے گفتگو ہوگی، تو ہمارا پہلا مسئلہ تو بزنس کا مسئلہ ہے. وہ ایم بی اے ہو، اے سی ایم اے ہو، اکنامکس ہو، یا معیشی اور اقتصادی انسانی مسائل انفرادی سطح کے یا قومی سطح کے یا بین الاقوامی سطح کے جتنے اور جیسے بھی ہوں. ایک بات جو میں نے پہلے کہی، ایک وہ بات اور ایک جو بات اب میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں، دونوں باتوں کو اگر جمع کریں گے. آج صبح میں دعاؤں کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ دعاؤں کے حاشیے پہ حاشیہ نگار کا ایک شعر نظر سے گزرا. اٹھا تو تھا ولولہ یہ دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے. اٹھا تو تھا ولولہ یہ دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے. مان مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے. یہ روٹی کا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے نا. ہم میں سے ایک بھی شاید یہاں انسانی روح اس وقت اس چار دیواری میں تو نہیں ہے جو اس بات پر عقیدہ اور ایمان دماغ میں نہ رکھتی ہو. ذہنی ورزش کی حالت میں تو ہم سب کا یہ اعتقاد ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ اعتقاد ابھی قلب میں ترازو نہیں ہوا ہے، ابھی دوران خون کا جز نہیں بنا ہے، ابھی ہمارے لہو کی بوندوں میں اس کی حرارت نہیں جاگتی ہے. اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. مان مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے. مسئلہ یبسط الرزق ویقدر، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق اور رحیم مطلق اور رزاق مطلق اور رازق مطلق ہے کہ جس کی روزی اور رزق چاہے فراخ فرما دیں اور کشادہ کر دیں، چاہے اسے تنگ کر دیں اور محدود کر دیں. اعتقاداً تو ہے ہمارا مسئلہ، لیکن یہ کہ ہم تو اسباب کی دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں اور عارفین ترک اسباب نہیں کرتے ہیں. ترک اسباب کر کے توکل اختیار کرنا تو پھر آسان ہے. اختیار کو پوری اسباب کو پوری ذمہ داری سے، پورے سلیقے سے، پوری ہنر مندی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی یہی ہوگا کہ اپنا اور قوم کا مسئلہ رزق جو ہے صنعت کاروں سے اور سرمایہ کاروں سے، جن سے بھی ایم بی اے والوں کو، اے سی ایم اے والوں کو اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے ہیں اور بزنس ایتھکس پر بھی چلنا ہے اور ویلتھ میکسیمائزیشن آبجیکٹو کو بھی ہم نے اچیو کرنا ہے. وہ کرنا کس لیے ہے؟ جی بے اختیار کچھ لفظ زبان پہ آنے لگے تھے، ذرا احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں. یعنی انسان کے کچھ جبلی تقاضے ہیں حیات کی. ایک تو جبلی اور حیوانی سطح ہے. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، ابا اماں کا لمس، ابا اماں کی بھائی بہنوں کی توجہ، گویا ان کی زندگی کا بلند سے بلند نصب العین ہوتا ہے. ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ٹافی اور لالی پاپ عظیم ترین نصب العین ان کا. ذرا بڑے ہوتے ہیں تو کھیلنا کودنا، کھلاڑی بنے رہنے کی لذت کا حصول ان کی زندگی کا بلند ترین نصب العین. واحد چیز کائنات میں بہت سے نصب العینوں میں کا ایک منتخب کیا گیا نصب العین نہیں، بلکہ انہیں اس کے سوا کہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے.
اس وقت وہ فہم و شعور کی جس حالت میں ہوتے ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لا الہ الا البال یا لا الہ الا الٹافی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد لا الہ الا الپتنگ، پھر الا اللٹو، اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں. پھر جب ذرا بڑے ہو جائیں، ڈی پی ایس میں، کانوینٹ میں، اس میں پڑھنے جائیں، پھر ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ آداب، کچھ مینرز، کچھ لباس، کچھ سماجی حیثیت کا ظہور و اظہار. پھر بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں. کئی تو پیرانے نابالغ ہیں، 80 سال کی عمر میں بھی پتنگ اڑانے اور پتنگ کاٹنے اور کٹوانے کی لذتوں میں اس قدر غرق، جی لٹوؤں کے چلانے میں. اور بس میں کیا تفصیل عرض کروں. جی کردار کی باتیں ہم کرتے ہیں، انفرادی کردار، قومی کردار، بین الاقوامی کردار، معاشی مسئلہ، سیاسی مسئلہ، معیشی بحران، سیاسی بحران، تعلیمی بحران، جی اساتذہ کے مسائل، علماء کے مسائل، مشائخ کے مسائل، سارے کے سارے ایک دوسرے سے برسرے جنگ. دینی درسگاہوں میں ہم میں سے کوئی چلا جائے تو وہ سمجھیں کہ کروڑوں میل دور کے کسی دوسرے جزیرے سے نہیں، بلکہ کسی اور کرے کا، کسی اور کہکشاں کے، کسی اور سورج سے وابستہ، کسی اور سیارے کی ایک اور ہی اسپیشیز سے تعلق رکھنے والی مخلوق آ گئی. اگر دینی مدرسوں میں آپ میں کا کوئی چلا جائے اور ان میں کا کوئی یہاں آ جائے تو پھر ہمارا یہی، یعنی پاکستان میں رہ کے پاکستانیوں سے رابطوں کی وہ بات، رابطوں کی جس بات سے میں نے بات کا آغاز کیا. کردار کا مسئلہ کیا ہوا؟ اب اس وقت علامہ اقبال صاحب کے بے اختیار شعر 2-3 یاد آئے ہیں. راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، جو سے کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. کردار تو وہ قوت ہے جو اپنے باہر کی پوری دنیا کو اپنے اختیار میں لا کے اس کی صحیح سمت ہی متعین نہیں کرتی، اس کی صحیح شکل اور اس کی صحیح صورت اور حیت. ہم تو بس یہ کہ جی ماحول ایسا ہے تو ہم کیا کریں. ابھی کچھ دن پہلے ساہیوال میں کچھ دوستوں سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک وقت میں اور ایک جگہ میں ہر ایک آدمی کو کئی ایک ماحول کا چوائس حاصل ہوتا ہے. وہ اس ماحول میں جائے، اس ماحول میں جائے. یہ پورا شہر ملتان، اور شہر ملتان جس ملک میں ہے اور وہ ملک جس کرۂ ارضی پر ہے، اس میں اس وقت اس گھڑی میرے اور آپ کے لیے کتنے ماحول ہیں. ہمارا انتخاب تھا ہم وہاں ہوتے، ہم وہاں نہیں ہوئے. ہمارا انتخاب یہ تھا کہ ہم یہاں ہوں، ہم یہاں ہیں. اور یہاں جس حالت میں ہے بات کو سمجھنے کی جد و جہد کی حالت میں ہے، جو جد و جہد انسان کی تقدیر بھی ہے، انسان کا شرف بھی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ اسی لیے ہیں، انا عرضنا الامانہ اسی لیے ہیں، لقد کرمنا بنی آدم اسی لیے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسی لیے، اس لیے ہیں کہ مجھے عقل اور اختیار حق تعالیٰ نے عطا فرمائے. عقل اور اختیار سے میں منفی نتائج اپنے لیے اور دوسروں کے لیے تخلیق کروں، عقل اور اختیار سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مثبت نتائج تخلیق کروں. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں بات ہے، بتائید ربانی ہے، تقدیر الہیہ کی حدود میں ہے. لیکن حدود میں ہم بالکل بیکار نہیں ہیں. راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، ایک ہیومن کریٹو سٹرائف ہے، ایک تخلیقی جدوجہد ہے. جی خدا ساز تھا ازر بتراش، ہم اپنے تئیں آدمی کو بنائیں. وہ تو خدا کے تصور اور تصویر کو پتھر کی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا تھا. میں اور آپ انسان ہیں تو انسانی سطح پر آ جائیں. یہ نہ ہو کہ سارے بچھوؤں نے اور سارے بھیڑیوں نے اور سارے ریچھوں نے نسل انسانی کو وہ دکھ نہیں پہنچائے جو نسل انسانی کے ایک فرد نے نسل انسانی کے انگنت افراد کو پہنچائے. یہ جو بے رحمی ہے، یہ جو شقاوت ہے، یہ جو درندگی ہے، یہ حیوانوں کی حیوانیت سے بہت ہی بڑھی ہوئی جو حیوانیت ہے، اسے قابو میں کرنے کا مسئلہ انسانی کردار کا مسئلہ ہے. وہ ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ہو، معاشی رابطے، صنعت کار اور اس کے ملازم MBA
سرمایہ کار اور اس کے ملازم اے سی ایم اے کے درمیان کے رابطوں پر ہی غور کر لیں. بزنس ایتھکس جو اس نے خریداروں سے اختیار کرنی ہے اور کروانی ہے، پہلے تو وہ جو صنعت کار سرمایہ کار آپ حضرات کے خریدار بنیں گے، ذرا سوچیں اپنی حیثیت. اتنی بڑی بڑی اسناد آپ کے پاس ہوں گی. 6 سال کھپا دیے. 6 سال کھپانے سے کیا ہوا؟ یعنی ایک دیانت اور انسانی شرافت اور کس ملک کا باشندہ ہوں، اس ملک اور سلطنت سے وفاداری کا احساس نہیں ہے. ایک لوٹ کھسوٹ کو جو سکہ رائج الوقت کو وہ اپنا اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہے، اور لا الہ الا اللہ کی جگہ وہ بینک بیلنس کے بی کو گاڈ کی جی کی جگہ کیپٹل بنا چکا، اور سٹیٹس کے ایس کو گاڈ کے جی کی جگہ کیپٹل بنا چکا، اور سٹینڈرڈ آف لائف کے ایس کو کیپٹل بنا چکا. یہی تو ایم بی اے بھی اسی لیے ایم بی اے ہے، اکنامکس کی ایم اے بھی اسی لیے ہے، ایم ایس سی ہے تو پھر وہ اسی لیے، اے سی ایم اے بھی اسی لیے ہے کہ کچھ شکمی اور زیر شکمی مسائل ہیں، کچھ جاہی اور باہی مسائل ہیں. ڈائننگ ٹیبل سے باتھ روم تک، باتھ روم سے ڈائننگ ٹیبل تک، بس اسی فاصلے کی پیمائش انسانی وجود کا انسانی سطح پر دنیا کے اندر زندہ اور موجود رہنا. یہ تو کتوں سے بدتر زندگی ہے. مجھے معاف فرمائیے بے تکلفی کی زبان، یہ تو گدھوں سے بھی نچلی سطح کی زندگی ہے. مہذب ہیں ہم، صاحب علم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جوش کردار سے مسائل حل ہوتے ہیں. صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. گاڈ اسپیکس تھرو مین، گاڈ ایکٹس تھرو مین. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. حق تعالیٰ نے جس کو خلافت کا تاج پہنایا اور اس امانت کو سپرد کیا، جس امانت کو اٹھانے سے کائنات میں جو بھی جہاں بھی کوئی صاحب ادراک یا بے ادراک شخصیت اور وجود تھی، انہوں نے کھلا انکار کر دیا کہ اس بوجھ کا تحمل ہمارے بس کی بات نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کردار ہی ہے، کردار ہی ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم بات کو سمجھنا چاہیں بھی اور سمجھ بھی جائیں تو پھر یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہم سمجھ گئے، کیونکہ سمجھی ہوئی بات کو ماننے کے سمجھ گئے تو اپنے اندر تبدیلی ہی کرنی پڑے گی. پھر ماحول پر الزام نہیں رکھنا ہوگا، پھر تو یہی کہنا ہوگا کہ man is not only creation of his environment, he is also critic and creator of his environment. یہ کریٹک اور کریٹر آف انوائرمنٹ ہونے کا جو شرف ہے، اور یہ شرف ابھی پروفیسر صاحب میں اس لیے کاغذ کی طرف آئے، کچھ سوالات اٹھائے تھے وہ ذہن سے نکل گئے تھے کہ ان کے سوالات کیا ہیں. ابھی اب قرآنی آیت میں نے بھی کئی سال پڑھی اور سمجھنی چاہیے، اور صحیح سیاق و سباق میں نہیں سمجھ رہا تھا. یہی ہر مسئلہ دوسرے سارے مسئلوں کی طرح ہی ہے، اور مسئلوں کے نام جتنے رکھ لیں، مسئلوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ لفظ مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہی صحت میں یہ بڑا چکر ہے. یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، معاشی مسئلہ، سیاسی مسئلہ، سرمایہ دار کا مسئلہ، جاگیردار کا مسئلہ، صنعت کار کا مسئلہ، سیاست دان کا مسئلہ، علماء کا مسئلہ، مشائخ کا مسئلہ. اور ایک میں سے یہ کہتے ہیں کہ سارے میرا مسئلہ ہیں، میں کسی کا مسئلہ نہیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ خود تنقیدی کی طرف نہیں آتے، خود احتسابی کی طرف نہیں آنا چاہ رہے ہیں، اپنے کو مائنس کر کے سارے طبقوں کو گالی دینے کا شوق پیدا کرتے ہیں. اس طرح درندگی اور حیوانیت کی جبلت کو ہٹلر اور چنگیز اور ہلاکو کی سطح پر جا کر نہ پورا کرتے ہوں. اپنا ایک چھوٹا منی ہلاکو اپنے اندر کا، اس کو تو تسلی ہو جاتی ہے کہ سب کو گالی گلوچ کرو.
سب کو مورد الزام، مورد تان و تشنی، صحافی سب کو گالیاں دیں، اساتذہ دوست طلبہ اساتذہ کو گالیاں دیں، اساتذہ طلبہ کو گالیاں دیں، دونوں مل کے معاشرے کو گالیاں دیں، تینوں والدین کو گالیاں دیں، والدین تینوں کو گالیاں دیں، الدولت الغالیہ والغلوجیہ۔ کیا مصیبت ہے جی؟ خود اپنا جائزہ لے لے اور اپنا جائزہ بھی اپنے کو جبریل علیہ السلام سمجھنے کی سطح پر جا کر نہ لیں، رب قدوس و کریم بننے کی مشق نہ فرمائیں، مقام نبوت پر فائز ہونے کا شوق نہ رکھیں، اپنی ایک چھوٹی سی جو ہیومن کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کے دائرے میں رہ کر بس اپنی انسانی ذمہ داری کو سمجھیں۔ وہ آیت یہ تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں کیا کیوں کرتے ہیں جن پر عمل نہیں کیا جانا ہے۔ پھر تو میں جو یہاں باتیں کر رہا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ذرا ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سی باتیں میں نے وہ کہی جن پر آج تک عمل آنا تو کیا میسر، عمل آنے کا تصور بھی میں نے نہیں کیا، یہ بدعملی مجھ میں شامل ہے۔ مجھ جیسے ایک خانہ خراب کو، بے علم کو، جاہل کو، آوارہ تباہ کو، آزاد منش کو آپ اعتبار دے رہے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، اور میں تو خیر کسی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں کہ کروں، بڑے سے بڑا بھی یہ اس حالت میں آ کے کبھی نہیں لکھ سکتا اور بول سکتا ہے کہ وہ مکمل ہو چکی ہوئی ایک شخصیت۔ یہ مکمل شخصیت کا سوال نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں، تو مخاطب اول میں قیوم سبا صاحب کو رکھوں، وہ خطاب جو آپ سے ہے وہ اپنے دل سے بھی تو ہو، آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنے کو بھی سمجھاؤں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سمجھ جائیں، یہ بھی چاہوں کہ میں بھی کچھ سمجھ جاؤں، بس اس حد تک تو لما تقولون ما لا تفعلون ہو جائے گا۔ اس سے جب آگے بڑھیں گے، یہ ہمارے پروفیسر عظیم صاحب نے لما تقولون ما لا تفعلون کی بات کی تھی، میں نے یہ عرض کیا کہ وہ سارے معیار پورے کیے جانے کی گفتگو جن معیاروں کے پورے کیے جانے کے بغیر میں مکمل اور سچا اور کھڑا اور خالص اور بے لاگ انسان قرار نہیں پاؤں گا۔ اگر پہلے وہ بے لاگ اور مکمل کھڑا آدمی قرار پا لوں پھر میں بولوں تو پھر سارے اسٹیج جو ہیں وہ سونے اور ویران ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا مقصود بھی وہ بات نہیں ہو سکتی جو منطقی طور پر ممکن ہی نہیں۔ بس مخاطب آپ سے ہوں، پہلے خطاب میرا مجھ سے رہے، آپ کی اصلاح مقصود ہے بولنے کے دوران، لکھنے کے دوران، اور بولنے لکھنے سے پہلے اور بولنے لکھنے کے بعد میں ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لیا کروں کہ میں دوسروں کو تو یہ سمجھا کے گیا ہوں، تنہائی میں آج اپنے کو بٹھاؤں، اپنے کو سمجھاؤں، آئینے لگا لوں، اس میں 1000 آئینوں میں 1000 قیوم سبا صاحب کا چہرہ دیکھوں، ایک ان 10,000 چہروں کو سمجھائے کہ بھائی جان ساری دنیا کو سمجھاتے پھر رہے ہیں، کچھ آپ بھی تو سمجھ لیجیے، تھوڑی سی شرافت، تھوڑی سی نیکی، تھوڑی سی معقولیت آپ بھی تو اختیار کریں۔ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، دیکھیے بے اختیار ایک بات یاد آئی، بے ربطی یہ کلام مجھے معاف کر دیجئے، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی بے ربطی کے باوجود، دائرہ در دائرہ گفتگو ہونے کے باوجود زندگی ہی دائرہ در دائرہ ہے۔ اس طرح یہ کوئی خانہ بندیاں نہیں ہیں، اس طرح کوئی ٹریکس نہیں بنے ہوئے ہیں، انسانی نفسیات بہت پیچیدہ اور بہت دائرہ در دائرہ اور بہت سطح در سطح اور بہت زاویہ در زاویہ ہے۔ علامہ اقبال صاحب کی بات اس وقت تو مجھے یاد آئی، اس کے بعد وہ دوسری بات عرض کروں گا کہ انسانی وجود اور شخصیت میں مختلف رجحانات اور مختلف قوتیں ہیں، جن میں سے ہر قوت اور ہر رجحان کا رخ اس طرح واقع ہوا ہے کہ ہر قوت دوسری ساری قوتوں کی مکمل نفی کی قیمت پر اپنا فروغ مانگتی ہے۔ تو ہر قوت، میں آگے علم کا جذبہ کہتا ہے کہ بس علم رہے گا، کھانے پینے کی لذتیں لینے کا جذبہ کہتا ہے بس میں رہوں گا، عبادت کا جذبہ کہتا ہے بس میں رہوں گا، کہتا ہے کہ بس میں رہوں گا، ذوق جنت کہتا ہے کہ بس میں رہوں گا، روٹنے کی جبلت کہتی ہے بس روٹ نہیں ہوگا، منے رہنے کی جبلت کہتی ہے بس منے رہنا ہی ہوگا، تنہائی کہتی ہے کہ تنہائی ہوگی، محفل آرائی کہتی ہے کہ محفل ہوگی، سائنسی تحقیق کا جذبہ کہتا ہے کہ بس یہی ہوگا، معاشی جد و جہد کہتی ہے کہ بس یہی ہوگی، سیاسی جد و جہد کہتی ہے بس یہی ہوگی۔
یہی مسئلہ ہے انفرادی کردار کا اور اجتماعی کردار کا۔ علامہ صاحب نے کہا کہ خودی کا منصب یہ ہے کہ ساری قوتوں کو ان قوتوں کا جتنا حق ہے اتنا حق دیا جائے، ان کے درمیان ایک ربط و تنظیم پیدا کی جائے، ان کے درمیان ایک مفاہمت پیدا کی جائے، جس کا جتنا حق ہے علم کی جبلت کا اتنا حق دے دو، عبادت کی جبلت کا اتنا حق دے دو۔ یہ ہے دین۔ دین جو ہے وہ ایک طرف بڑھے چلے جانے اور بھاگے چلے جانے کا نام نہیں ہے، نقطۂ توازن پر آنے کا نام ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سبا صاحب قرآن شریف حدیث شریف تھوڑے بہت جتنے جیسے آپ نے پڑھے اور اپنے مشائخ سے اور اساتذہ سے اور اپنے رہنماؤں سے سیکھے سمجھے، آپ تو دو لفظی بات بتائیں، یہ لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ تو عقل میں سے نکل بھی جاتی ہے، اور عقل میں سے نکل جائے تو آدمی عقل کے مطابق عمل کی ترتیب و تنظیم کیسے؟ مسئلہ صرف حدود شناسی اور حقوق شناسی کا ہے۔ ہر جبلت کی حدود کو پہچان لیں، ہر جذبے کی حدود کو پہچان لیں، ہر تقاضے اور قوت کی حدود کو پہچان لیں، اور ان میں سے جس کا حق پہچان لیا وہ ٹھیک ٹھیک پورا ادا